اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يعطون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی و برکت دی تھی۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں۔ اگر ایسا کیا ہم نے نہایت غلط بات، بہت جھوٹی بات، بہت بڑھی ہوئی بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت غروب طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب سرک جاتا، کترا جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری ہدایت فرمائے اور وہ راہ راست پر ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز، مددگار اور رہنما پا سکیں۔ سورت کہف 15ویں پارے میں یہ دوسرا رکوع ہے۔ آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 17 تک تلاوت کی گئی، ترجمہ پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم یہ واقعہ آپ کے سامنے صحیح پیش کر رہے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، سچائی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اجمالی خاکے کے بعد تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا تھا، تو یہاں پر اب آگے تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اس آیت پہ غور فرمائیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اس تفصیل میں ہے کیا؟ فرمایا یہ نوجوان، بعض کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پیروکار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔
کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے، جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ اس پہلی آیت میں واضح کیا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یعنی یہ قصہ کہف غار والوں کا قصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سچائی کے ساتھ صحیح طور پر بیان کر رہے ہیں۔ قصہ کیا ہے؟ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے انہم فتیۃ آمنو۔ فتیۃ کیا ہے؟ فرمایا جمع قلت ہے، یہ فتیۃ جمع قلت، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ توحید کا پرچار ہوا، چرچا ہونے لگا، تو یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ تو بادشاہ دقیانوس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا، تو وہاں انہوں نے برملا ان کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید، انہوں نے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید اس بادشاہ کے سامنے، قوم کے سامنے بیان کر۔ آخر کار پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں جا ٹھہرے، پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ 309 سال وہاں سوتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، کرشمہ ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ جو اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ 309 سال ان پر نیند مسلط کر دی۔ فرمایا اسی کے ساتھ ہی فرمایا آگے جا کے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ یعنی اس میں یہ واضح آگے جا کے ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے فرمایا کہ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے، تو ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جب کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں۔ اگر ایسا کیا ہم نے تو بہت غلط بات، بہت جھوٹی بات کی۔ یہاں پر یہ واضح طور پر فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ آیت بالکل واضح ہو گئی کہ یہ چند تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ہم نے بڑھا دیا تھا، ہم نے ان کے ہدایت میں، ایمان میں ترقی، اضافہ کر دیا تھا۔ زدناہم ہدا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور سورۃ کہف میں یہ واضح طور پر فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے ہجرت کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں کچھ محسوس ہوا، کچھ صدمہ سا تھا، جی، عزیز و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی سے کچھ محرومی تھی، تو ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تاکہ وہ ان مصائب کو برداشت کر لیں، ان تکالیف کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر راحت والی نیند مسلط کر دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ برداشت کر لیں، اس لیے ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے
وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، آگے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ کیا کہ نیز حق گوئی کا فریضہ بھی جرت اور حوصلے سے ادا کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ اذ قاموا، یہاں قیام سے مراد مفسرین کے نزدیک وہ پیش ہونا ہے، وہ طلبی ہے جو بادشاہ کے دربار میں یہ ان کی ہوئی، اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا یہ واضح بیان کیا۔ تو بعض تو کہتے ہیں کہ شہر سے باہر آپس میں کھڑے ایک دوسرے کو توحید کی وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی فردن فردن، اور یوں یہ اہل ایمان اہل توحید باہم کٹھے ہو گئے، یہاں ملنا، اکٹھے ہونا، کھڑے ہو کر ایک دور کو، یہاں از قامو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے۔ اب جب کہ یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے۔ اذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، من دونه الہا، لن ندعو من دونه الہا، لن ندعو، اب یہاں پہ واضح طور فرمایا گیا کہ بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں۔ لقد قلنا، اگر ہم نے ایسا کیا، اذن شططا، تو ہم بڑھ گئے، ہم نے جھوٹ بات کہی، تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی۔ تو یہاں شططا کے معنی جھوٹ کے یا حد سے بڑھ جانے کے ہیں، باقی آیت میں واضح ہے۔ یہاں پر ایک لفظ پیچھے آیا تھا جی، نبا، وہ ہو گیا، ہم نے خبر یا قصہ حق کے ساتھ بیان کر دیا۔ آگے فتیتن، فتیتن بتایا کہ جمع قلت ہے، اس میں تعداد یعنی 9 سے نیچے نیچے کو کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں فرمایا کہ انہم فتیتن، یہ تھوڑے سے لوگ تھے، بربہم آمنوا بربہم، اللہ پر اپنے رب کے پر ایمان لائے تھے، تو ہم نے ان کے ایمان بڑھا دیا، تو واضح ہے۔ وربطنا علی قلوبہم، یہاں بھی اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، ان کے دلوں میں ایمان کی ترقی، ہدایت کی ترقی دے کر ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ اذ قاموا فقالوا، یہاں قیام سے مراد واضح طور پر کر دیا گیا، قیام کیا ہے یہاں پر؟ اذ قاموا، یہاں قیام سے مراد واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ جب بادشاہ کے سامنے ان کی جو طلبی ہوئی تو وہ ہے، یا پھر یہ ایک دوسرے کے سامنے باہم طور پر پیش کر رہے تھے کہ ہمارے دل میں یہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فردن فردن کے دلوں میں جو ڈالا تھا، یہاں یعنی یہ قیام کی صورت حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قاموا، کہ جب وہ کھڑے ہوئے، اب جمع کا صیغہ ہے، اور فتیت نے بتا دیا کہ وہ قلت ہے، یعنی کم تھے، تھوڑے 9 کے لوگ تھے، کم اس سے بھی۔ تو وہ جب کھڑے تو فرمایا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم آیت شریف ہے۔ آیت مبارکہ میں یہ بڑا واضح کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، تو لن ندعو من دونه، ہم ہرگز نہیں پکار سکتے، ہم کسی صورت اور کسی معبود کو نہیں پکارے اگر ہم نے ایسا کیا۔ لقد قلنا اذن شططا، اگر ایسا ہم نے کیا تو ہم نے بہت ہی غلط اور جھوٹی بات کی، ہم حد سے بڑھی ہوئی بات، غلط بات کریں گے اگر ہم نے ایسا کیا۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ ہے ہماری قوم، یعنی قوموں کا ہمیشہ اکثر وقتوں میں یہی رہا ہے کہ اکثریت قوم سے مراد یہاں زیادہ اکثریت آبادی ہے، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا، یہ کہا یہ ہے ہماری قوم جس نے اس اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ جی، ہؤلاء قوم اتخذوا، قومنا
اتخذوا من دونہ آلیہا، کہ اس قوم نے جو اور معبود پکڑ رکھے ہیں، اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اتخذوا من دونہ آلیہا، الہ سمجھا ہوا ہے اللہ کے سوا، انہوں نے معبود کارساز سمجھا ہوا ہے، وہ ان کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہے وہ ان کی قوم۔ لولا یاتونا علیہم بسلطان بین، یہ ہے اصل بات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی کہا، وہ کہنے لگے کہ ہماری یہ قوم جو اللہ کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کرتی ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں، یہ اس کی دلیل کچھ صاف بات، سلطان بین، واضح سند کو کھلی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ لولا یا تونا، کیوں نہیں لے کے آتے علیہم ان پر بے سلطان بین، کوئی واضح حقیقی دلیل صاف بات۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ فمن ازلم ممن افطرا اللہ کاذبا، فمن ازلم ممن افطرا اللہ کاذبا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون؟ کہ جب ہم یہ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، صفات میں، ذات میں، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے اسماء حسنہ میں، تو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ حد سے بڑی بات ہوتی ہے، وہ اللہ پر جھوٹ افطرا کیا جاتا ہے، جبکہ پوری کائنات میں، کل کائنات میں یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن انسان یہ دوسرے معبودوں کی طرف مائل ہو کر اللہ کا کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مختلف انداز میں، کبھی بتوں میں، کبھی قبر پرستی میں، کبھی کسی طرح کا شرک، کبھی طاغوتی انداز میں، یہ ساری چیزیں کفریہ شرکیہ چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اس قوم میں پائی جاتی تھیں، تو انہوں نے ان کی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی، صرف بادشاہ کہتا تھا، تو بادشاہ کے کہنے کے باب پر وہ قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ تھی بات، یہ بات تھی نہیں اس وقتوں میں، یہ چند لوگ تھے ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذرہ اصحاب کہف کا یہاں پر فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یہ جھوٹ تھا، کہ اللہ کے مقابلے میں اس بادشاہ کی عبادت جھوٹ تھی، غلط تھی، یہ شرک تھا، کفر تھا۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیتیں بالکل سادہ ہیں۔ تو یہاں واضح طور فرمایا کہ جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے اب کنارہ کشی کر لی ہے، تم ان کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، اس غیر اللہ کی پرستش میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، تو تم نے علیحدگی اختیار کی، تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ ان کی اعتقادی علیحدگی تھی، ذہنی طور پر وہ ان میں شامل نہیں تھے، وہ حنیفہ کے طور پر، یعنی علیحدہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ملائے بغیر اپنے اقرار اور دل سے علیحدہ تھے۔ تو اب ان کی یہ ہجرت کا انداز ہے، فرمایا کہ جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
فاؤ الی الکہف، یہاں بھی کہف اسی غار کا ہی ذکر آیا کہ اب تم کسی غار میں جا ٹھہرو، کسی دور جگہ میں جہاں بادشاہ کی قدرت نہ ہو، جہاں بادشاہ کا حکم نہ چلتا ہو، یا بادشاہ کی وہاں پر حکومت نہ ہو، تو کسی غار میں جا بیٹھو۔ تمہارا رب پھر کیا کرے گا اگر تم وہاں جاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے میں ہدایت کا ذریعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا۔ فرمایا تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہی لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت، آسانی پیدا کر۔ تیسری بات اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ یہ بڑا واضح فرمایا، یہ منظر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ سورج آفتاب وقت طلوع، سورج نکلنے کے وقت ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا، اور جب غروب کا وقت ہوتا ان کی بائیں جانب کی طرف ہو جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں، غار کی دیوار کے سامنے کھلی جگہ میں وہاں پر موجود ہے۔ یہ واضح اللہ تعالیٰ منظر بیان فرما رہے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دی یہاں پر، یعنی سورج طلوع کے وقت دائیں جانب کو، اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جاتا، اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوپ نہ پڑتی، یعنی ان کی آنکھ نہ کھل جائے، ان کی نیند لگی ہوئی تھی، آنکھ لگی تھی نیند، تو وہ نہ ہو جائے، تو ان پر سورج کی کرنیں نہ پڑے، تو اس لیے سورج کترا کر، اور دونوں وقتوں میں سورج ان پر دھوپ نہ پڑتی، حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محو استراحت تھے۔ فجوہ، فجوہ کے معنی یہاں پر ہے کشادہ جگہ، کھلی جگہ، واضح فرمایا نا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ فجوہ میں تھے یعنی کھلی جگہ میں۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ذَلِكَ، یہ منظر، یہ چیزیں، یہ سورج کا اور یہ چیزیں ان کا غار میں، اور ان پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پکا کر دیا تھا، ان کو ہدایت فرمائی تھی، دل مضبوط کر دیا تھا، پوری قوم کے مقابلے میں یہ کم سے کم 8-9 لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، تو یہ ان کا اس طرح جینا محال تھا، رہنا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کا دل جو کہ مضبوط فرما دیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ منظر بیان فرما رہے ہیں۔ اور بات کیا تھی؟ بات صرف توحید کی تھی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین کامل تھی۔ وہ اس قوم میں نہیں رہنا چاہتے تھے جہاں پر اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا تھا، بات یہ تھی۔ اور انہوں نے کہا بھی، کیا کہا؟ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا شَطَطًا۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ منظر کرشی اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ ہے سورۃ کہف کا اہم ترین ذکر جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی کا نچوڑ بتا رہے ہیں، فرمایا مَن یہد اللہ فہو المہتد، پس جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرما دے، وہ راہ راست پر ہے، وہ سیدھے راستے، فہو المہتد، وہ محتد ہے، وہ راہ راست پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ وَمَن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، یہ کہ نہیں پا سکیں گے تم اس کو، اس کا ساز، اس کا مشکل کشا، اس کا آسانی پیدا کرنے والا مرشد نہیں پاؤ گے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں،
اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔ یہاں یہ واضح کیا گیا ہے فلن تاجدہ کہ تو نہیں پائے گا ولی یا دوست کار ساز ولی، اس کو اس مشکل سے نکالنے والا۔ یہ دوسرا رکوع پورا ہو گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح بات کی ہے اور یہاں پر یہ ساری چیز آ گئی، یعنی یہ نشانی کا بھی ایک ذکر فرمایا، یعنی سورج کا اس طرف نکل جانا کہ باوجود کھلی جگہ ہونے کے ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف رہبری کرتا ہے جس کے اندر صحیح راستے کی سچی طلب ہو اور آرزو ہوتی ہے، اور اسی کے لیے وہ صحیح بھی کرتا ہے، یعنی کوشش کرنے والوں کے لیے ہی ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، یہ تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کبھی روزی روٹی کمانے کے لیے کوشش کرو، جد و جہد کرو، ہاتھ ہلاؤ، لیکن یہ لیس الانسان الا ما سعی، بغیر ارادہ کیے، کوشش کیے، طلب کیے، چاہے بغیر ہدایت بھی نہیں ملتی۔ یہ اتنی اہم اور عظیم نعمت ہے ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف اسی کی راہبری کرتا ہے جس کے اندر صحیح راستے کی سچی طلب اور آرزو ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی پھر کرتا ہے۔ اس آخری آیت میں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار ہدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں راہ یاب نہیں کر سکا۔ یہاں یہ مقابلتاً بات ہوئی ہے، واضح ہوئی ہے کہ یہ ہدایت یافتہ تھے، اور یوزلیل وہ گمراہ کون تھے، وہ پوری قوم کا اللہ تعالیٰ یہاں ساتھ ہی تقابلی جائزہ پیش کیا اس آیت مبارکہ میں کہ من یہد اللہ فہو المہتد، اور ومن یضلل، یعنی جو قوم تھی، جو مشرک قوم تھی، دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار، یہ سب ہدایت سے محروم تھے، تو کوئی انہیں راہ یاب نہیں کر سکتا، تو کوئی بھی انہیں سیدھا رستہ نہیں دکھا سکتا اور گمراہی سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بہت اہم رکوع ہے۔ سورۃ کہف کا پڑھنے کا حکم ہے کہ ہر جمعے کو پڑھو، نور کی بشارتیں بھی دی گئی ہیں، لیکن اس میں یہی 3 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ انہوں نے جیسے کہا تھا کہ اگر ہم اللہ پر افترا کر دیں تو اس سے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، جھوٹ بک دیں یا ہم اس کے ساتھ شرک ملا کے، یعنی دعوت بھی پیش کر دیں، عمل کریں، تو اللہ کے ساتھ ہم نے شرک نہیں کرنا۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتیں، 13 سے 17، 4-5 آیتیں، 4، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ تھوڑے سے لوگ پوری قوم کے مقابل، اور پوری قوم گمراہ تھی، ہدایت نہیں پائی اس نے، اور یہ چند لوگوں کو ان کی طرف تھی، طلب تھی، ان کی کوشش بھی بہت زیادہ، تو وہاں سے یہ ہجرت کر کے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں بھی سہولت میسر کر دی۔ آگے پھر یہ قصہ چلے گا اور تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، اور اس صورت کہف میں آگے بھی آئے گا، لیکن یہ بنیادی بات ہے، یہ اس کی تمہید اللہ تعالیٰ یہاں مختصر طور پر بیان کیا گیا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کو اور اپنے ساتھ کسی کو شریک ملانے کو قطعاً پسند نہیں فرماتے، وہ اس چیز کو قطعاً پسند نہیں فرماتے کہ بھئی اس کے ساتھ کسی کو شریک ملایا جائے، چاہے کوئی کام ہو جو بے وقت ہستی ہو، جیسے بت ہے، یہ قبر ہے، یا بڑی پاور ہو جیسے فرعون تھا، یہ دقیانوس بادشاہ کی بات ہو رہی، یہ طاقت میں تھے، قوت طاقت اللہ کی طرف سے تھی، حالانکہ تو اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتے۔ اس کا تذکرہ کیا گیا، اور ان نوجوانوں کا جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، ان کا غار میں جانا بے مقصد نہیں تھا، اس قوم میں وہ جینا رہنا نہیں جو کہ چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، ان کے ایمان کو ضائع نہیں کیا،
اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند بھی ڈالی تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کیسے وہ زندگی گزاریں گے، کیسے یہ آگے واقعہ آئے گا سارے کا سارا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، غور کرنے کی، ٹائم نکالنے کی ہمیں توفیق دے، اور بہت اہم باتیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔